ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس سیوم برائے ایصال ثواب ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہٰذا میں التماس کر رہا ہوں اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، جس کے لیے میں آواز دینا چاہ رہا ہوں جناب مولوی کوثر سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العلي العظيم. پڑھیں محمد. اب میں التماس کر رہا ہوں جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعشرنا. غازی کی عطاؤں کا ہے الہام سکینہ، غازی کی عطاؤں کا ہے الہام سکینہ، غازی کی عطاؤں کا ہے الہام سکینہ، جس دل سے لکھا گھر میں تیرا نام سکینہ. شعر بطور قات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. جس دن سے لکھا گھر میں تیرا نام سکینہ، ہے قید ستم میں یہ مگر جان لے دنیا، لائی ہے یزیدوں کو سرے عام سکینہ، لائی ہے یزیدوں کو سرے عام سکینہ، لائی ہے یزیدوں کو سرے عام سکینہ. شعر بطور قات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. جھولی لیے لعنت کی ٹہلتے ہیں یزیدی، جھولی لیے لعنت کی ٹہلتے ہیں یزیدی، ارے کرتی ہے مگر شام میں آرام سکینہ، کرتی ہے مگر شام میں آرام سکینہ. حضرات یہ بھی شعر بطور خات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے شاید کسی قابل ہو. کرتی ہے مگر شام میں آرام سکینہ، زندان میں اس طرح کی اسلام کی تبلیغ، ارے پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ، روزے پہ تیرے کر نہ سکا کوئی بھی حملہ، کہنے کو بہت آئے ہیں صدام سکینہ، کہنے کو بہت آئے ہیں صدام سکینہ، کہنے کو بہت
آئے ہیں۔ حضرات یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ جو گھر میں تیرے نام کی کرواتے ہیں نظریں، جو گھر میں تیرے نام کی کرواتے ہیں نظریں، ارے عباس پلائیں گے انہیں جام سکینہ، عباس پلائیں گے انہیں جام سکینہ، عباس پلائیں گے انہیں جام سکینہ۔ یہ بھی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ مر کے بھی نہیں چھوٹا ہے اس واسطے زندہ، ارے کوئی نہ کہے ہار گئی شام سکینہ، کوئی نہ کہے ہار گئی شام سکینہ۔ یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ پرچم پہ لگی مشک بتاتی ہے یہ اب تک، کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ، کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ، سجدہ تیرے بابا سے تو بھائی سے عزا ہے، ممنون کرم ہے تیرا اسلام سکینہ، ممنون کرم ہے تیرا اسلام سکینہ۔ اور مقطع بھی پیش کرتا ہوں اسی محبت کے حوالے سے۔ کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ، اسی محبت سے مقطع بھی پیش کرتا ہوں۔ بیٹھا ہے زہیر آپ کے خدام کی صف میں، ارے کیوں کرنا ہو دنیا میں میرا نام سکینہ، کیوں کرنا ہو دنیا میں میرا نام سکینہ۔ پڑھیں محمد۔ یہ تھا جناب زہیر سلطان پوری صاحب جو آپ کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ اب میں بصد ادب و احترام سے التماس کر رہا ہوں استاد محترم عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیع عربی کالج سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو و ناظرین کو محسوس کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شیعہ آزاداری چینل کے تمام ناظرین اور فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے حاضرین سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات سورہ مبارک ملک خالق موت و حیات مقصد حیات و ممات کا اعلان کر رہا ہے۔ الذی وہ پروردگار خلق الموت والحیات جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون احسن ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ موت اس حقیقت کا نام ہے جس کا انکار کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ایسے افراد بھی دنیا میں ملیں گے جو کسی حق بات کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے، لیکن وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پیدا ہوئے ہیں مریں گے نہیں۔ تو موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کو سب نے مانا۔ جس نے خالق موت کو نہیں مانا اس نے بھی موت کو مانا۔ اختلاف مذہب کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، اختلاف زبانوں میں ہو سکتا ہے، اختلاف قبائل میں ہو سکتا ہے، اختلاف نظریات میں ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف موت کے سلسلے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تمام اختلافات کے باوجود پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو ہم مریں گے بھی۔ جس نے اللہ کو نہیں مانا، جو خالق ہے موت کا، اس نے بھی موت کو تسلیم کیا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اپنے وجود کو موت کے ذریعے سے منواتا۔ ہم کو مانو گے تو زندہ رہو گے، نہیں مانو گے تو زندگی واپس لے لی جائے گی۔ تو کس میں ہمت تھی کہ جو خدا کو نہیں مانتا؟ کس میں یہ ہمت تھی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا؟ نہیں، اللہ نے اپنے وجود کو موت کے ذریعے سے نہیں منوایا، بلکہ اعلان کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مجھے موت کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ موت و حیات کو میرے ذریعے پہچانو۔ دین میں جبر نہیں ہے، وہ پروردگار جو اعلان کر رہا الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو خلق کیا۔
موت و حیات مخلوقات پروردگار میں سے ایک مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات میں اولیت کس کو حاصل ہے؟ سب سے پہلے کس کو اللہ نے خلق کیا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نور رسالت سب سے پہلے خلق ہوا۔ جب پیغمبر اسلام کا نور سب سے پہلے خلق ہوا ہے مخلوقات الہیہ میں، اور اس کا اشارہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ فاحببت لکی عرف فخلقت خلقا، میں کنز مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، عدم کی ہماگیر ظلمت تھی، تو پھر وہ کس سے پوشیدہ تھا؟ کوئی چیز پوشیدہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کا دیکھنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو اور وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ جب خدا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا تو پھر وہ کس سے پوشیدہ تھا؟ وہ کس کی نگاہوں سے اوجھل تھا؟ یاد رکھیں کہ حدیث قدسی کا یہ اعلان ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں کنز مخفی تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو خزانہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ وہ صفات کا مجموعہ تھا، صفات پروردگار جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزوں، صفات اس وقت تک آشکار نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ظہور کا موقع نہ ملے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جس کے اندر بہت سے صفات پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ اس کی صفتیں ظاہر ہوں۔ جب تک صفتیں ظاہر نہیں ہوں گی تو تمام صفات پوشیدہ رہیں گے۔ مثلاً یہاں پر مجلس منعقد ہے، آن لائن مجلس ہو رہی ہے، ذاکر موجود نہیں ہے، کوئی پیشخانی کرنے والا موجود نہیں ہے، جو لوگ آرگنائز کرنے والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کا انتظار ہے؟ کہ یہ مجلس آن لائن ہونا ہے، لیکن جن سے وعدہ لیا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا مجلس پڑھنا ہے، مجلس کے لیے کوئی ذاکر نہیں مل رہا ہے۔ اتفاق سے ایک اجنبی انسان نمودار ہوا، پوچھا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا ہم کو ایک ذاکر چاہیے، ہم کو ایک پیشخانی کرنے والا چاہیے تاکہ پیشخانی ہو جائے، تاکہ مجلس ہو جائے۔ اس نے کہا کہ مجلس کس سلسلے کی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ تھوڑا سا موقع دیجئے۔ چند شعر اس نے کہے اور شعر نظم کر کے پڑھ دیا۔ اب جو جن لوگوں کے درمیان پڑھا ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شاعر تھا۔ جب تک شعر نہیں کہا تھا تو یہ شاعرانہ صلاحیت اس کی چھپی ہوئی تھی، جیسے ہی شعر پڑھا شاعرانہ صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا، خطابت بھی اچھی تھی، عالمانہ بیان بھی تھا، ابھی تک علم اس کا پوشیدہ تھا، علم ظاہر ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا یہ خطیب ہے، خطابت ظاہر ہو گئی۔ اتفاق سے مجلس کے بعد کوئی ضرورت مند سامنے آ گیا، اس نے فوراً اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور جو کچھ بھی تھا نکال کر کے اس کو دے دیا۔ تب یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ بخیل نہیں ہے بلکہ یہ سخی بھی ہے، تو جو سخاوت چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ کوئی ایسا معرکہ سامنے آیا کہ جہاں پر سب ڈر گئے، کوئی خوفناک جانور آ گیا، جو لوگ تھے وہ ڈر کے پیچھے ہٹے، یہ آگے بڑھا، اس نے اس جانور کو بھگا دیا۔ تو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بہادر بھی ہے، شجاعت ظاہر ہو گئی۔ تو جیسے حالات ہوئے ویسے ہی صفات ظاہر ہوتے رہے۔ پروردگار عالم کنز مخفی تھا، یہ صفات کا خزانہ تھا، وہ خالق تھا، کسی کو خلق نہیں کیا تو خلاقیت پردے میں تھی، وہ رازق تھا، کسی نے رزق نہیں کھایا تو رزاقیت پردے میں تھی، وہ مسجود تھا، کسی نے سجدہ نہیں کیا تو مسجودیت پردے میں تھی، وہ معبود تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، لہذا معبودیت پردے میں تھی۔ نور اول کو خلق کیا، وہ خالق کہلایا، یہ مخلوق بنے۔
نور اول نے رزق کھایا وہ رازق کہلایا، یہ مرزوق بنے انہوں نے سجدہ کیا، یہ ساجد کہلائے وہ مسجود بنا۔ تو محمد افعال بجا لاتے رہے، صفات پروردگار ظاہر ہوتے رہے۔ تو اول ما خلق اللہ، نوری پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وہیں پیغمبر کی دوسری حدیث کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے کہ اول ما خلق اللہ لوحا، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ چار چیزیں ہیں جن کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ سب سے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلم کو پہلے پیدا کیا، اور پھر نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو ان چار میں سے کسی ایک ہی کو پہلے پیدا کیا ہوگا، اولیت ان چاروں میں سے کسی ایک کو حاصل ہوگی۔ چاروں کو یا تو بیک وقت پیدا کیا، تو یہ خصوصیت کسی ایک کے ساتھ نہیں۔ اس مسئلے کو حل کیا علامہ محسن فیض کاشانی نے حق الیقین میں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے لوح کو پہلے پیدا کیا، اور پھر ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ چاروں الگ الگ شے نہیں ہیں۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی نقش ابھارا جائے۔ یہ قلم نور کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم سونے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کام ایک ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی نقش کو ابھارا جائے۔ دوسرے لو بھی مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے، یہ لو لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ لو چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، یہ لو سونے کی بھی ہو سکتی ہے، مختلف اشیاء کی یہ لو ہو سکتی ہے۔ لو کے معنی تختی، تختی وہ جس پر کسی نقش کو ابھارا جائے، تختی اسے کہتے ہیں جس پر نقش کو ابھارا جائے۔ قلم وہ جس کے ذریعے سے نقش کو ابھارا جائے۔ تو لو نور کی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف چیزوں کی۔ اسی طریقے سے نور کیا ہے؟ نور کیا ہے کہ ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ، جو خود ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہو کر کے دوسری چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اس تاریکی میں اچانک نور آ گیا، روشنی ہو گئی۔ جب تک تاریکی تھی ہر چیز چھپی ہوئی تھی، کوئی چیز ظاہر نہیں تھی، نہیں معلوم کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی روشنی ہوئی ویسے ہی تمام چیزیں ظاہر ہو گئیں جو چھپی ہوئی تھیں۔ تو نور خود ظاہر ہوا اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ تو عزیزوں، قلم اسی نور کو کہا، کیونکہ قلم کی تعریف یہ ہے کہ وہ نقش ابھارے۔ نور پیغمبر کو قلم کہا گیا، اس کے ذریعے سے اللہ نے خلق حیات کے نقش کو ابھارا۔ مخلوق کی حیات کے نقش کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ابھارا، تو اسی لیے پیغمبر کو قلم کہا گیا۔ اور لو کہتے ہیں جس پر نقش ابھارا جائے، اللہ نے اپنے صفات کے نقش کو اس نور کے اوپر ابھارا، لہٰذا یہی نور لو کہلایا۔ اور پھر اس کے بعد میں نور کی تعریف یہ ہے کہ نور خود ظاہر ہو، اس کے ذریعے سے پوری کائنات ظاہر ہو جائے۔ تو پیغمبر کے نور کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد اس کائنات کو وجود بخشا، یعنی نور خود ظاہر ہوا اور اس نے تمام کائنات کو ظاہر کر دیا، اور یہی نور نور کہلایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب اس تمہید کے بعد
جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ موت و حیات بھی مخلوق ہے۔ اول مخلوق کیا ہے؟ اول مخلوق کیا ہے؟ آیا اس حیات سے مراد عام زندگی ہے یا خاص زندگی ہے؟ اگر موت و حیات مخلوق ہیں تو خدا بھی حی ہے، اس کے یہاں بھی حیات پائی جاتی ہے، وہ حیات تو مخلوق نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ موت و حیات جو مخلوق ہیں یہ عام موت و حیات ہے۔ تو اب یہ موت و حیات مخلوق، تو اس میں اولیت کس کو حاصل ہے کہ اللہ نے پہلے حیات کو پیدا کیا، پہلے موت کو پیدا کیا؟ نہیں، پیغمبر فرماتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نور محمد کی تخلیق پہلے ہے اور اس موت و حیات کی تخلیق بعد میں ہے۔ تو جب یہ نور تھا تو اس وقت یہ والی حیات نہیں تھی، نہ یہ والی موت تھی، اور جب یہ والی حیات و موت نہیں تھی تو نہ پیغمبر کی حیات ہمارے جیسی حیات ہے، نہ پیغمبر کی موت ہمارے جیسی موت ہے۔ تو جب ان کی موت و حیات ہمارے جیسی نہیں تو پھر پیغمبر ہمارے جیسے کیسے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون افضل ہے، کون بہتر ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے دو قسم کے گروہوں کے بارے میں بیان کیا ہے، یعنی جتنے بھی انسانوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں ان کو دو گروہ میں بانٹا ہے، ایک ابرار اور ایک فجار۔ ابرار یعنی نیک لوگ اور فجار یعنی برے لوگ، اور دونوں کے لیے قرآن کریم نے کیا اعلان کیا؟ جہاں نیک لوگوں کا اعلان کیا وہاں کا ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یہ بدکار لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ رہنا بدکاروں کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ رہنا نیکوکاروں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ انسان اگر اسیر پیکر ہو جائے تو اس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا اب نیکوکاروں کے لیے بھی ہے اور بقا بدکاروں کے لیے بھی ہے۔ فنا ان کے لیے بھی نہیں ہے، فنا ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اختیار میں کیا دیا ہے؟ کہ اختیار میں یہ دیا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ آیا صاحبان تقوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو ان الابرار لفی نعیم کی فہرست میں، یا ان الفجار لفی جہیم کی؟ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء انما تنقلون من دار الى دار، تم فنا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم در حقیقت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہو، تو فنا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ، تم کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جگہ جو مفتح ہوتی ہے وہاں نقطۂ آغاز کچھ ہوتا ہے، نقطۂ انجام کچھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ چلے یہاں سے اور پہنچے اس جگہ پر، یہ سیدھی جگہ چوکور ہے، لیکن جو دائرے کی شکل میں جو جگہ ہوتی ہے اگر اس میں آپ سرکل میں چلیں تو جو نقطۂ آغاز ہے وہی نقطۂ انجام ہے۔ خدا واحد ہے، لہذا کائنات کی شکل ایسی ہی رکھی ہے کہ جو نقطۂ آغاز ہے وہی نقطۂ انجام ہے۔ اب اسی لیے ارشاد ہوا کہ ثم الینا ترجعون، تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو پلٹ کر کے آنا نہیں چاہتے، ان کے لیے ثم الینا ترجعون، تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔
لیکن کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آنے والے ہیں۔ عزیز و کائنات کا دائرے کی شکل میں ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، وہی نقطۂ آغاز ہے اور وہی منزل انجام بھی ہے۔ تو ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، اور اس کی وضاحت سورہ مبارکہ جمعہ میں کی ہے۔ اعلان رق قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے میرے پیغمبر، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الذین ہادوا، ان یہودیوں سے، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء میں سے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اچھا، سورہ مبارکہ جمعہ ہر جمعہ کو آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں پروردگار عالم نے یہودیوں سے خطاب کرنے کے بعد صاحبان ایمان سے خطاب کیا۔ یہودیوں کے لیے کہا قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اور صاحبان ایمان سے کہا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم کو جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے، تو یہودیوں کے لیے کہا قل آپ کہہ دیجئے، اور صاحبان ایمان سے براہ راست یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ وہاں پر قل آپ کہہ دیجئے براہ راست خطاب نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہودیوں کو اس بات پر بہت ناز، اللہ نے میرے نبی سے براہ راست کلام کیا۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پر براہ راست کلام کیا، ان پر وحی نہیں کی، براہ راست کلام کیا، وہ کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ نے موسیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ اب یہاں یہودیوں سے خدا براہ راست کلام نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں کا قل آپ کہہ دیجئے، اور صاحبان ایمان سے براہ راست، یعنی اعلان کر رہا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے براہ راست خطاب کیا جائے۔ صاحبان ایمان کو ہم نے وہ شرف عطا کیا ہے جو موسیٰ کو عطا کیا تھا، یعنی موسیٰ سے بھی براہ راست کلام اور یہاں پر بھی کلام۔ تو تم تمنائے موت کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ پھر قرآن کی آیت آگے کہتی ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ولا یتمنونہ، یہ تمنا نہیں کریں گے ابدا، کبھی بھی۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھ اعمال بد پیش کر چکے ہیں، یعنی جہاں اعمال اچھے نہیں ہیں وہاں تمنائے موت نہیں ہے، اور اللہ ظالمین کو جانتا ہے۔ اچھا، موت کی تمنا نہیں کریں گے تو کیا بچ جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ موت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو موت ان کو پالے گی، فإنہ ملاقیکم، موت ان کو پالے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کی باتوں کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اور تم کو آگاہ کر دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیا ہے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ اعمال بد پیش کر چکے ہیں۔ اگر یہ موت سے فرار اختیار کریں گے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے گا۔ تو عزیزوں، انسان چاہے یا نہ چاہے مگر اس کی بارگاہ میں وہ پلٹایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جانا ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو موت سے فرار اختیار کر رہا ہے، فرار اختیار کرنے کے باوجود
اس کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا۔ اب دوسرا گروہ جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ من قضا نحبہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مدت حیات کو پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف فرار موت والے اور ایک طرف انتظار موت والے۔ فرار موت والوں کے لیے کیا ہے کہ ثم الینا ترجعون، یہ نہیں کہا ترجعون کہ تم پلٹو گے، یعنی ثم الینا ترجعون تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو موت سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جو موت کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے حبیب آپ بشارت دے دیجئے ان صابرین کے لیے کہ جن پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو عزیزوں دو گروہ ہے، ایک پلٹایا جائے گا، ایک پلٹ کر کے جانے والا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہ اندازہ کیسے ہو کہ کون انتظار موت کر رہا ہے اور کون موت سے فرار اختیار کر رہا ہے، کون پلٹ کر کے جانے والا ہے اور کون پلٹایا جانے والا ہے۔ تو ضرورت ہے اس کے لیے کہ ایک موت کا میدان ہو کہ جہاں پر لاشیں تڑپ رہی ہوں وہاں پر امتحان ہو جائے۔ آئیے میدان احد کے منظر کو دیکھیں، فرار موت والے کون ہیں اور انتظار موت کرنے والے کون ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ فرار موت کفر کرتا ہے، انتظار موت ایمان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے پوچھا یا علی تم کیوں نہ گئے تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر جاؤں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو ایک انتظار موت ہے اور ایک فرار موت۔ واقعہ یاد آ گیا، بیان کرتا چلوں۔ جناب سلیمان کا دربار تھا۔ جناب سلیمان کے دربار میں جنات بھی ہیں، اس کے علاوہ ملک الموت کا اور فرشتوں کا آنا جانا بھی ہے۔ چنانچہ ایک دن ملک الموت دربار سلیمان میں موجود تھے۔ جناب سلیمان کے دربار میں ان کا ایک چاہنے والا، ان کا ایک ماننے والا، نبی کا ہم نشین ہے تو نبی کا صحابی کہہ لیجئے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ وہ صحابی جو جناب سلیمان کے دربار میں بیٹھا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کون ہے جو مجھے بار بار جو ہے وہ گھور کر کے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے یہاں تو نہ معلوم کون کون آتا ہے، یہ انسانوں میں سے تھے کہ جناتوں میں سے تھے۔ تو جناب سلیمان نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ اب جو ملک الموت کا نام سنا تو پھر موت یاد آ گئی، خوفزدہ ہوا کہ یا نبی اللہ اتنے لوگوں میں مجھے کو کیوں دیکھ رہے تھے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا کیجئے کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے سرزمین ہند پہنچا دے۔ میں چاہتا ہوں اتنا فاصلہ ہو جائے ملک الموت اور ہمارا کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں۔ چنانچہ جناب سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، بساط سلیمانی پر اس کو بیٹھالا اور سرزمین ہند اس کو پہنچا دیا۔ دوسرے دن ملک الموت جب آئے تو جناب سلیمان نے کہا آپ اس طریقے سے میرے دربار میں لوگوں کو دیکھا نہ کیجئے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ فلاں تھا اتنا ڈر گیا کہ اپنا گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا، اس کو میں نے وہاں پہنچا دیا۔ ملک الموت نے کہا جواب دیا، سنیے
اس کی موت مجھے آج کے دن فلاں مقام پر ہند میں قبض کرنا تھا، اور میں بار بار حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں پر ہے، یہ کب پہنچے گا؟ یہاں سے فاصلہ مہینوں کا ہے، اور کب اس کو وقت پر موت آئے گی؟ لیکن وقت مقررہ پر میں نے وہیں پایا جہاں اس کی روح قبض کرنی تھی، میں اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں، پھر دونوں کو ملاتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میثم سے کہا، میثم یہ کوفہ دیکھ رہے ہو، اور اس درخت کو دیکھو، اسی درخت کی لکڑی پر تم کو سولی دی جائے گی۔ جرم کیا ہوگا؟ کہ خطا کچھ نہیں، صرف میری محبت میں تم قتل کیے جاؤ گے۔ آپ بتائیے، امتحان ایسے ہی مرحلے پر ہوتا ہے۔ بہت ہم دعویٰ کریں کہ ہماری جان قربان ہو، ہم اور آپ ہوتے تو کوفہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ جب موت وہیں آنا ہے تو ہم یہاں رہیں کیوں؟ نہیں، جناب میثم وہیں رکے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس درخت کے نیچے جناب میثم نماز اکثر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو اسی درخت کے اوپر سولی دی جائے گی۔ چنانچہ امیر المومنین کی محبت کے جرم میں جناب میثم گرفتار کیے گئے۔ ابن زیاد نے براعت کا حکم دیا، آپ نے انکار کیا، کہا مجھے معلوم ہے کہ بدترین انسان مجھے قتل کرے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں کیسے شہید کیا جاؤں گا، میرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اور کہا میرے مولا نے فرمایا تھا کہ سولی دیے جانے سے پہلے میری زبان کاٹی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں سب کچھ کروں گا، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ علی کی بات کیسے سچ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جناب میثم نے آواز دی، آؤ۔ آپ دیکھیں کہ مودت اور محبت کسے کہتے ہیں۔ خون کا فوارہ جاری ہے، سولی کے اوپر ہیں، آؤ جب تک یہ حیات باقی ہے مجھ سے فضائل علی کی روایتیں سنیں۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، بہت سے راوی دیکھے ہیں، مگر ایسا راوی کہ جہاں لہو بہہ رہا ہو، جہاں پر موت سامنے نظر آ رہی ہو۔ جناب میثم فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اگر میثم کی زبان نہیں کاٹی گئی تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا، دارالامارہ میں تو سلامت نہیں رہے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کی زبان کاٹ لی جائے۔ عزیزوں، ایک جملہ کہ زبان سے جہاد کرنا، جس کو جہاد باللسان کہتے ہیں، وہ اور ہے، یعنی زبان چلا کر کے جہاد کرنا اور ہے، اور زبان کٹا کر کے جہاد باللسان کرنا میثم کا کارنامہ ہے۔ جناب میثم کے سامنے جب جلاد خنجر لے کر کے آیا، کہا تمہاری زبان کاٹی جائے گی، کہا اس قذاب کو بلاؤ۔ میرے مولا کے قول کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ میثم خوش ہو گئے کہ زبان کٹ رہی ہے، اس لیے خوش ہوئے کہ مولا کا قول سچ ہو رہا ہے۔ تو عزیزوں، ان دونوں واقعے کو آپ دیکھیں کہ جناب سلیمان کے صحابی نے ملک الموت کا نام سنا تو موت سے فرار اختیار کیا۔ علی کے صحابی میثم شہادت کا ذکر سنا تو کوفے میں رہ کر کے انتظار موت کر رہے ہیں۔ تو دونوں کردار ہے، وہ نبی کا صحابی تھا جس نے فرار موت کیا مگر موت سے محفوظ نہیں رہا، یہ علی کا صحابی ہے جس نے موت کا انتظار کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ عزیزوں، بہرحال یہ سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کہیں کا سفر کرتا ہے تو جہاں جانا ہوتا ہے وہی اسی اعتبار سے وہ انتظام کرتا ہے کہ ہم کو جانا ہے تو ہمارا ویسے ہی انتظام ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کبھی نہیں گئے زیارت کے لیے، اللہ نے موقع دیا،
حالات ہو گئے، آپ زیارت کے لیے آمادہ ہو گئے، تو اب آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے جو زیارت کرائے ہیں کہ وہاں پر کیا چیز لے جائیں، کیا چیز نہ لے جائیں، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو کربلا جا چکا ہے اور وہاں سے آ چکا ہے، ہر اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو مدینے جا چکا ہے، مکے جا چکا ہے، وہاں سے آ چکا ہے، تاکہ اسی اعتبار سے انتظام کیا جائے۔ جبکہ وہ سفر ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے، جس کے بارے میں آگاہ ہے، جس کے بارے میں ان لوگوں نے خبر کی ہے جو سفر کر کے واپس آ چکے ہیں۔ عزیزوں، دنیا کا ایک سفر اتنے انتظامات کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، اور آخرت کا سفر اتنے اندھیرے میں، آخرت کا سفر اس انداز میں۔ عزیزوں، آخرت کا سفر وہ ہے کہ جو اس سفر پر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو واپس نہیں آیا ہے تو پھر ہم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ تم گئے تھے تو تم نے کن چیزوں کا سامنا کیا، کس چیز کی ضرورت ہے پڑے گی، کیا لے کر کے جانا چاہیے۔ تو جو گیا وہ واپس نہیں آیا، تو کون بتائے گا کہ اس سفر کی تیاری کیسے کیا جائے، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، محشر میں کیا چیز کام آئے گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہی بتائے گا جو ہر ایک کی قبر میں آتا ہے، وہی بتائے گا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ محشر پر میں کام آؤں گا، اور چنانچہ انہوں نے اعلان کیا الیوم عمل ولا حساب غدن حساب ولا عمل۔ آج کے دن جب تک زندہ ہو عمل کر لو جتنا ممکن ہو سکے، آج کوئی حساب نہیں ہے، اچھا عمل کرو برا عمل کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل کے دن صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کل کے دن یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو آج کیا ہے؟ آج کا دن ہے عمل کا، اور کل کا دن ہے حساب کا۔ تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جناب ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ لوگ مرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انما عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کیا۔ بس آخر کلام میں ایک واقعہ اور وہیں سے ربط مسئلہ۔ اب دیکھیے کہ جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مطمئن جاتا ہے، پریشانی رہ جانے والوں کے لیے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو روتا ہوا نہیں جاتا۔ مزاج یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب بھی اچھی جگہ سے کوئی کمتر جگہ پر آئے گا تو ہمیشہ شاکی رہے گا، اچھی جگہ سے خراب جگہ پر آئے گا تو ہمیشہ اس کی شکایت کرے گا۔ انسان اس دنیا میں آیا تھا کہاں؟ عالم ذر میں، عالم ذر سے اس عالم فانی میں آیا۔ لہٰذا جب اس دنیا میں آیا تو یہ جگہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ جگہ پریشانیوں کی جگہ ہے، روتا ہوا آیا۔ اب جو اس دنیا سے جا رہا ہے تو عالم بقا کی طرف جا رہا ہے، اب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب روتا ہوا نہیں جا رہا ہے، اب مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ موت کے فلسفے کو اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ آل محمد کے گھر کے ایک بچے نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ موت کا مزہ کیا ہے؟ جناب قاسم نے کہا، جناب قاسم سے جب امام حسین نے پوچھا یا بنی کیف عندک الموت، اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الموت تو عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے اعلان کر دیا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن یہ بھی اعلان کر دیا
کہ میں سب کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، کہ الموت عندی، موت میرے نزدیک، یعنی دنیا والوں میں تمہاری موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اب یہاں سے اندازہ ہوا کہ در حسین پر آنے کے بعد جس کی موت ہو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اگر رائے حق سے ہٹ کر کے موت ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے، وہ موت دردناک ہے، وہ موت اذیتناک ہے۔ الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزوں، یہ شہد کیوں کہا؟ بہت سی چیزیں ہیں نا، مٹھاس میں شہد کا نام کیوں لیا؟ دنیا کی تمام مٹھاس ایک طرف ہے اور شہد کی مٹھاس ایک طرف ہے۔ تمام دنیا کی ہر مٹھاس میں شفا نہیں ہے، شہد کے لیے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب جو یہ موت کا ذائقہ نفس چکھتا ہے تو اب اس کو ایک اعتبار سے شفا کا احساس ہوتا ہے، یعنی وہ جسم جو بیماریوں کا مجموعہ تھا، ادھر موت کا ذائقہ چکھا، ادھر نفس تمام امراض سے پاک ہو گیا۔ ابھی تک مریض تھا، چل نہیں سکتا تھا، اب چل بھی سکتا ہے، اب سن بھی سکتا ہے، سماعت بھی تیز ہو گئی، بصارت بھی تیز ہو گئی۔ ارے سماعت اتنی تیز ہو گئی کہ قبر کے اندر لٹا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اوپر بیٹھ کر آپ تلقین پڑھ رہے ہیں، آپ اسمع کہتے جائیے یہ سنتا جائے گا، افہم کہتے جائیے یہ سمجھتا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ موت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، یہ موت ہے جس کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ آج دنیا میں یہ عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں سنیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا، جس کے بارے میں سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں رہے۔ کثرت سے اموات ہے۔ پروردگارہ اس وبا سے تمام مومنین کو محفوظ رکھے۔ آج یہ مجلس سیم ہے ایک ایسے مرد مومن کی جو طبیب بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، اور ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مجلس ان حالات میں نہ ہوتی، باقاعدہ عزاخانے میں ہوتی، مجمع میں ہوتی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سید حسن اشتیاق مرحوم یہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کی دیانتدارانہ زندگی، خدمت خلق، ہمیشہ انہوں نے اپنی ملازمت میں ہمیشہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی بطریق احسن انجام دیں۔ انہوں نے ہمیشہ پابندی کی اپنی ملازمت میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جذبہ تھا، آپ دیکھیں کہ بہت کم ڈاکٹر ایسے ملتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کی ایک کثیر رقم اس سے وہ دوا خود خرید کر کے لاتے تھے، اور لانے کے بعد میں وہ اپنے ساتھ اسپتال میں رکھتے تھے کہ ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں، جو ضرورت مند مریض ہیں ان کو یہ دوا دے دی جائے۔ آج آپ دیکھیے کالا بازاری ہے، سلنڈر کو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، دواؤں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور جو مریض ہیں بیچارے تڑپ تڑپ کر کے دوا کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ان کو ایسے ڈاکٹر اور ایسے لوگوں سے جو ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بڑے مرد مومن مدینے میں تھے تو کبھی یہ بیڈ پر نہیں لیٹے، ہمیشہ زمین پر سوئے، مقدس سرزمین، وہاں پر بھی ڈاکٹر رہے، مختلف جگہوں پر رہے، غربا مساکین کی مدد کرتے رہے، اور اسی موذی بیماری میں، وبا میں یہ بھی انتقال فرما گئے۔ ان کے دو بیٹے دونوں یہاں نہیں تھے، لیکن ہاں پہنچ گئے تھے۔ عزیزوں، ان حالات میں جبکہ مومنین کا ایک مومن کو کے جنازے کو کندھا دینا مشکل ہے، ایسے حالات میں عزیزوں جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت یاد آتی ہے، امام مظلوم کی مظلومیت یاد آتی ہے۔ عزیزوں، آج جو منظر ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہاں مرنے والوں کو قبر تو مل رہی ہے، مرنے والے دفن تو ہو رہے ہیں، مرنے والوں کی نماز جنازہ تو ہو رہی ہے،
ذرا سوچئے کہ کربلا کا کیا عالم تھا کہ جہاں پر ایک شہید کا بھی لاشا لا کر کے رکھا نہیں امام نے کہ معلوم یہ ہوا کہ دوسرا شہید ہو گیا، ابھی دوسرے کا لاشا لا کر کے امام مظلوم نے رکھا نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ تیسرا شہید ہو گیا۔ اور یہ لاش امام مظلوم نے کس حالت میں اٹھایا ہے، کس عالم میں اٹھایا ہے کہ امام مظلوم 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور 3 دن کے پیاسے بھی تھے۔ ماہ رمضان المبارک کا زمانہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہہ دے یہ گرمی کے روزے ہیں، آپ روزے کے عالم میں دھوپ میں 1 کلومیٹر جائیں اور واپس آئیں، چند مرتبہ اگر آپ گئے اور واپس آئے تو آپ تھک کر کے بیٹھ جائیں گے، پیاس غالب آ جائے گی۔ ذرا امام حسین کے بارے میں تصور کیجئے کہ خیمے کہاں پر ہیں اور قتل گاہ کہاں پر، کوئی کہیں پر کسی نے دم توڑا، کسی نے کسی جگہ پر ایڑیاں رگڑی، کوئی کہیں پر شہید ہوا، امام خیمے سے نکلتے تھے، ارے کبھی ذوالجناح پر کبھی پیدل، اس لیے کہ اسپِ باوفا بھی تو پیاسا تھا۔ اور کتنی مرتبہ آئے، 71 مرتبہ تو لاشیں اٹھانے کے لیے آئے، 71 مرتبہ امام لاشیں اٹھا کر کے لائے، اور کیسے لاشیں، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی ابن اوسجا کی میت، کبھی ابن ابو تمامہ کا جنازہ، کبھی حر کا لاشا، اور پھر کبھی اون و محمد کے لاشے، کبھی قاسم کا پامال لاشا، کبھی اپنے بھائیوں کا لاشا، عباس کے بھائیوں کا جنازہ، ارے کبھی فرات کے کنارے اپنے بھائی عباس کے سرہانے پہنچے، علم لے کر کے آئے، اور کبھی کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کو نکالا، اور پھر کبھی 6 مہینے کے بچے کو لا کر کے آغوش میں لشکر کے سامنے بلند کیا، تیر ستم کا بچہ نشانہ بنا۔ امام اس جنازے کو لے کر کے خیمے تک آئے، عزیز و ایسا مظلوم امام جو بھوکا بھی ہے، جو پیاسا بھی ہے، اب اہل حرم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اہل حرم سے رخصت ہونے کے بعد اپنے جوان فرزند سے رخصت ہوا، جیسے ہی چلنے لگا ننھی بچی سکینہ نے ابا کا دامن پکڑا، اے بابا کہاں جا رہے ہو؟ ارے اتنے جنازے پڑے ہیں، ان کو کفن نصیب نہیں ہوا، ان کو دفن نہیں کیا گیا، ان جنازوں کا کیا ہوگا؟ اے بابا آپ بھی ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ امام نے سکینہ کے سر پر دست شفقت پھیرا، بچی نے باپ کو رخصت کیا۔ عزیزوں، اس کے بعد بچی در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے کہ شاید بابا ایک مرتبہ اور آ جائے تو بابا کی زیارت ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان لرزنے لگا، آفتاب کو گرہن لگا، سیاہ فرقاندیاں چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچی نے دیکھا کہ بابا کا رہوار آ رہا ہے، ذوالجناح کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب جو غور سے دیکھا تو ذوالجناح خون میں لت پت ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، پشت پر بابا نظر نہیں آتے ہیں۔ ذوالجناح بچی کے قریب آیا، اپنی پیشانی کو جھکا دیا۔ کم سن یتیمہ جو ابھی ابھی یتیم ہوئی تھی، اس نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ایک جملہ کہا، یا جواد حل سقیا بھی ام قتلات شانہ، اے گھوڑے یہ بتا کہ میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ ارباب عزا ابھی یہ یتیم بچی بیان کر رہی تھی کہ اشقیاء آ گئے، خیام جلنے لگے، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے گئے، بچی بلبلا کر کے بھاگنے لگی۔ ایک شقی نے سکینہ کو زمین پر گرا دیا، اس کے بعد گوشواروں کو اس طریقے سے نوچا کہ کان زخمی ہو گئے۔ بچی فریاد کر رہی ہے، اے بابا اپنے یتیمہ کی خبر لو، کیا یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد ردائیں چھینی گئیں، خیام میں آگ لگا دی گئی۔ جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں آئی، اے میرے لال سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ کہ ہم جل جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ امام سجاد کہتے ہیں علیکن بالصحرا، اے پھوپھی اماں آپ سب باہر خیموں سے نکلیں صحرا میں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے فیدانیوں کے انداز میں دیکھا محمد الرسول اللہ کی نواسیاں
علی مرتضیٰ کی بیٹیاں اس عالم میں نکلے کہ اپنے بالوں کو رخسار پر گرائے ہوئے تھی، تماچے لگا رہی تھیں، واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی مرحوم ابن ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی مرحوم کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔